فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی کائنات کو ایک محکم اور منظم طریقے سے بنایا ہے اور اسے ایک منظم طریقے سے چلا رہا ہے، جس کے مشاہدے ہم ہر روز کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اس نے اس زمین پر بسنے والے انسانوں اور جنات کے لیے جس دین اسلام کو پسند فرمایا اور جس کے بنیادی ضابطے اور قوانین مرتب کیے، جس کی حدود متعین کی، وہ بھی ایک مکمل نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ محض انفرادی انداز میں لوگوں کو کچھ وظائف سکھانے اور ان پر اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے انسانی فطرت کے عین مطابق ایک اجتماعیت اور ایک نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادات کا جو نظام بنایا، اخلاقیات کا جو نظام بنایا، معاملات کے بارے میں جو ہدایات عطا فرمائیں، ان تمام میں ایک اجتماعی بھلائی اور بہتری کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی روزانہ کی نماز پر غور کریں تو حقیقت میں ایک چھوٹی کمیونٹی میں محلے داری کی بنیاد پر مسجدوں میں اہل ایمان کو جمع کر کے انہیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، تاکہ وہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کریں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، اور جہاں کہیں کسی کے ساتھ مدد کی ضرورت ہو، تعاون کی صورت ہو تو وہ اسے اختیار کریں۔ اس طریقے سے وہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں کو ایک دن میں 5 مرتبہ مختلف چھوٹے چھوٹے مقامات پر اور چھوٹے چھوٹے یونٹس پر جمع کر کے ایک دوسرے سے متعارف کروانا اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا۔ یقیناً ان نمازوں میں اللہ کی بڑائی بھی بیان ہوتی ہے، اپنی بندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے، پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی انداز میں زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بعض مقامات پر ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کے درمیان اس ربط اور ضبط کی ایک ایسی اچھی شکل دیکھی کہ مسجد میں آنے والے لوگ 5 وقت میں ایک دوسرے سے سلام بھی کرتے ہیں اور حالات سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے جہاں کوئی اجتماعی کام کرنا ہو تو وہ اس میں مل کر بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور اپنی اس کمیونٹی کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سے ذرا بڑے پیمانے پر ہفتہ وار ایک اجتماع کا اہتمام فرمایا اور ہم باقاعدہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ قریب قریب کی بستیوں اور قریب قریب کے علاقوں سے اہل ایمان کسی جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں، زیادہ بڑی تعداد میں، اور یہ زیادہ بڑی تعداد میں ہر ہفتے جمع ہو کر ایک اجتماعیت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ہم سب ایک علاقے میں رہنے والے لوگ ایک ایمان کی تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، اخوت کا
اور ہمدردی کا ایک تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے یہ ایک دوسرے سے تعارف کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں قرآن مجید میں جو عطا کی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ علیہ السلام نے قرآن کی تشریح اور تفسیر میں بتائی تھیں، تو اس ہفتہ وار اجتماع میں باقاعدہ ان تعلیمات کو سیکھنے کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا، اور یہ مستقل بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی جمعہ پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا۔ ہر ایک مومن جو بالغ ہے اور صاحب عقل ہے اس پر نماز جمعہ فرض کر دیا گیا کہ اگر وہ کسی مقام پر موجود ہے تو اسے ہفتے میں ایک بار کسی جامع مسجد میں بڑی اجتماعیت میں شامل ہو کر ایک اچھے مسلمان کا اور مومن ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہے۔ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور ایک طرح کی تعلیم کا بندوبست بھی ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی نظام میں ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو جمع کرنے کا ایک نظام بنایا، اس کا طریقہ سکھایا، اور اس میں دنیا بھر کے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ہر مقام اور ہر خطے سے اہل ایمان کو دعوت دی گئی کہ جو بھی اس بات کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ اس بڑے مرکز میں جمع ہو کر اپنی امت کا ثبوت فراہم کرے۔ تو اس اعتبار سے حج کی صورت میں ایک سالانہ بڑے اجتماع کا اہتمام یہ اسلامی اجتماعیت کی ایک بہترین مثال قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیا، اور اس بات کو زندگی میں کم از کم ہر ایسے مسلمان پر فرض کیا ہے جو وہاں اس مرکز میں جانے کی طاقت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی۔ تو اس پہلی بات کو ذہن میں تازہ رکھیے کہ اللہ رب العزت کا جو دین ہے یہ انفرادی طور پر کچھ رسومات ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس میں انفرادی طور پر بندے کی اصلاح کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے، تعلیم کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا یہ جو ایک انفرادی انداز ہے وہ اللہ نے سکھایا ہے۔ لیکن تمام تر انفرادی کاموں کو بالآخر ایک اجتماعیت میں شامل کرنے کا اہتمام اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے انڈیویجول کی شکل میں، انفرادیت کی شکل میں زندگی بہتر بسر نہیں کر سکتے۔ اجتماعیت کو اختیار کرنا اور ایک کمیونٹی کی شکل میں اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے ذکر کیا ایک دوسرے کی مشکلات کا پتہ چلتا ہے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا راستہ بنتا ہے، اور بڑے پیمانے پر عالمی سطح پہ حج کا ایک نظام اس وجہ سے قائم کیا کہ جو لوگ بھی خاص طور پر قیادت کے منصب پر فائز ہیں تو وہ سال میں ایک مرتبہ اس حرم کعبہ اور بڑے مرکز میں جمع ہوں، اور وہاں ان کے لیڈرز، ان کے رہنما جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف ہوں تو وہاں امت کے مسائل کو بھی آپس میں ڈسکس کریں، ان کے بارے میں تبادلہ خیال ہو، اور اس کے بارے میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ امت کو مسائل سے نکالنے میں ہر ملک اور ہر علاقے کے مسلمان اہل ایمان اس میں اپنا حصہ ادا کریں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم سکھائی ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ الانبیاء اس کی آیت نمبر 92 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اسی مضمون کو مکمل کر رہی ہے اور اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ
کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ 3 باتیں اس ایک آیت میں واضح کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ تمہاری امت مسلمہ ہے اور ایک امت ہے، اس میں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں، اور زبان کی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں، طبقات کی وجہ سے آپس میں کوئی تفاوت نہیں، اور کسی کو بڑا چھوٹا ہو کر یا بنا کر اللہ رب العزت اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے، بلکہ تم سب ایک کلمے کی بنیاد پر اور ایمان اور بنیادی اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر اکٹھے کر دیے گئے ہو اور امت بنائے گئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کی وضاحت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اس بات کو دہرایا اور اس کی وضاحت فرمائی۔ کبھی یہ فرمایا کہ تم لوگ سب کے سب سارے اہل ایمان ایک بدن کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور جیسے ہی اسے تکلیف محسوس ہو پھر وہ اس کے علاج کا بندوبست کرتا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح امت ایک ہے، تمہارا بدن ایک بنایا گیا ہے، تو کشمیر میں اگر کچھ لوگ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو مغرب کے رہنے والے مسلمانوں کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ شام میں کچھ لوگ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو افغانستان کے رہنے والے لوگوں کو اس اذیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو پوری امت کو اس کے درد کا احساس ہونا چاہیے، اور جو بھی اس کے علاج کی شکل اور صورت ہو سکتی ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ امت کا بنیادی مفہوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف یہ تعلیم نہیں دی بلکہ اس عبادت میں ایسے ضابطے بنا دیے کہ جس کی وجہ سے یہ ہر چیز اور ہر کام اسی ایک درس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اور اسی کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ذو الحج کا مہینہ آتا ہے، اہل ایمان جہاں جہاں سے بھی حج کا ارادہ کرتے ہیں تو سب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے اس گھر میں اور مسلمانوں کے بنائے ہوئے مرکز میں تم لوگ اگر جا رہے ہو تو اس خاص عبادت کے موقع پر دنیا میں جو انسانوں کی اپنی ذاتی پہچانیں بنائی گئی ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ پہچان بنی ہو، موسم کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، ذاتی پسند کی وجہ سے، لیکن اللہ کے گھر میں جب پہنچو تو ہر قسم کی ذاتی پہچانوں کو ختم کر کے بس ایک اپنی پہچان بنا لو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام حج اور عمرہ کرنے والوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے احرام کا لباس پہننا ہے۔ احرام کا لباس 2-3 چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ایک، دنیا میں مختلف لوگوں کی پہچان کے جو ذریعے ہیں اور جو طریقے ہیں ان سب کو ختم کر کے ایک بنیادی پہچان ہر ایک انسان کو دی گئی کہ تم 2 سفید چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کر یہ ثابت کرو کہ تم سب انسان ہو اور تم سب مومن ہو۔ تم میں کوئی بڑا چھوٹا، کوئی امیر غریب، کوئی کسی رتبے کے اعتبار سے یا علاقے کے اعتبار سے یا خاندان اور نسب کے اعتبار سے یا برادری کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے۔ تمہاری اصل پہچان اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم اپنے علاقائی لباس بھی تبدیل کر لو اور ایک لباس پہن لو۔ دوسری بات جو تمام حاجی حضرات کو سکھائی جاتی ہے اور ہم سب جانتے بھی ہیں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں انہوں نے باقاعدہ
اس پر عمل کر کے دیکھا ہے کہ سبھی لوگ جیسے ہی حج کی نیت کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک ہی کلمہ ادا کیا جاتا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے سے ہر مقام پر جس نے حج کی نیت کی وہ یہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، کہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، یا اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک، حمد بھی تیری ہے، تعریف بھی تیری ہے، اور نعمتیں بھی تیری طرف سے، اور تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر لا شریک لک، اس کو دہرایا جاتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی دنیا بھر کے سارے اہل ایمان بآواز بلند یہ کلمہ دہراتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری خدائی میں کوئی اور شریک نہیں ہے، نہ کائنات کے بنانے میں کوئی شریک، نہ کائنات کو چلانے میں کوئی شریک، نہ تیری عبادت میں کوئی شریک، اور نہ کسی الوہیت میں کوئی اور شریک۔ یہ کلمہ اس بنیاد پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں اپنے درمیان جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کر دو۔ شیطان کا کام ہے کہ وہ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے، رحمان کا کام ہے کہ وہ انسانوں کو یکجا کرتا ہے، اکٹھے کرتا ہے، انہیں متحد کرتا ہے۔ اور شیطان کا کام ہے کہ اگر کبھی وہ کسی چھوٹے مقام پر متحد بھی کرے تو کسی کو زبان کی بنیاد پر کہ ہم سندھی ہیں جمع ہو جاؤ، ہم پنجابی ہے جمع ہو جاؤ، ہم پختون ہے جمع ہو جاؤ، یا برادری کی بنیاد پر ہم راجپوت ہیں، الیکشن آ رہے ہیں، ہمارا یہ راجپوت بھائی الیکشن میں کھڑا ہے، تمام راجپوتوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ شیطان یہ والی دعوت لوگوں کو دیتا ہے، رنگ، نسل، علاقہ، زبان، طبقہ اور مختلف اس طرح کی پہچانیں۔ رحمان ایک پہچان دیتا ہے کہ تم سب آپس میں مومن ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تم سب میرے بندے اور میری اطاعت کرنے والے ہو۔ اس وجہ سے اس بات کو تازہ رکھنا چاہیے۔ سامعین گرامی، اس بات کو پھر دوبارہ تازہ کیجئے اور ضرور سوچئے اور بار بار اور ہر وقت سوچئے کہ اللہ ہماری زبان سے جو کلمات عبادت کے طور پر نکلواتا ہے وہ محض چند لفظ نہیں ہوتے جو ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان لفظوں کے پیچھے ایک تعلیم ہوتی ہے۔ وہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ تم کون ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے اور تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جس لفظ کے پیچھے تعلیم نہیں اور جس کا معنی ہم سمجھ نہیں رہے وہ محض ایک طرح کی ورزش اور ایک ایکسرسائز ہے، اس کا وہ فائدہ انسانی معاشرے کو نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب جب بھی کوئی عبادت کریں تو کم از کم اس کے بنیادی معانی وہ ذہن میں لانے کی کوشش کریں، اس کا مطلب پوچھیں، سیکھیں، یاد کریں، اور جب بھی وہ لفظ دہرائیں تو وہ مطلب ہمارے ذہن میں آ جائے۔ دیکھیے لبیک اللہم لبیک میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس بات کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو حج کے لیے حرم کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں سفر نہیں کر رہے، اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، لیکن ذو الحج کا مہینہ آ گیا تو وہ بھی اسی عبادت میں ایک اور طریقے سے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ بتایا کہ جیسے ہی ذو الحج کا مہینہ آئے تو 9 ذو الحج کو فجر کی نماز کے ساتھ ہی ہر ایک مومن کو اپنے اپنے علاقے میں، جو بھی جہاں جس کا علاقہ ہے، وہاں ہر نماز کے بعد ان تکبیرات کو دہرانا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ اللہ اکبر کی صدا کس بات کی علامت ہے؟ یہ لبیک لا شریک لک لبیک، یہ اسی کا در حقیقت ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے جس میں پوری امت کو شریک کر دیا گیا، پوری امت کو اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ حج کے موقع پر یہ کہا گیا کہ
کہ تم عرفات کے میدان میں جمع ہو۔ اور یہ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو شخص عرفات کے میدان میں حاضر نہ ہوا اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے عرفات کے میدان میں ہر ایک شخص کو حاضر ہونا جو حج کی نیت سے پہنچا ہے یہ فرض ہے۔ دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کو اس عبادت میں شریک کرنے کے لیے کیا کہا کہ جیسے ہی 9 ذو الحج آئے تو بہتر ہے کہ تم بھی اس روز روزہ رکھو۔ پہلے تکبیرات کی شکل میں ہم اپنے آپ کو یوں محسوس کرنے لگیں کہ جیسے ہم عرفات کے میدان میں آ گئے ہیں، اللہ کی تکبیرات ہم نے بلند کرنا شروع کر دی۔ اور دوسرا کہ جیسے ہی ہم عرفات کے میدان کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور 9 ذو الحج کے روزے کو نفلی طور پر شامل کرتے ہوئے اہل ایمان کو مزید یہ بتایا کہ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت مزید بڑھانا چاہتے ہو تو یہ کام بھی کر لو۔ ایک تیسری بات جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی حاجی حج کے لیے جاتا ہے جیسے ہی وہ 8 ذی الحج کو نیت باندھتا ہے اور احرام باندھ کے نیت باندھ لیتا ہے کہ اب میں منی کی طرف اور وہاں سے عرفات کی طرف جانے والا ہوں، تو احرام کی حالت میں تمام حاجیوں سے یہ کہا گیا کہ اب تم نے اپنا بال نہیں کاٹنا، اپنے ناخن نہیں کاٹنے، کسی درخت کی ٹہنی نہیں توڑنی حرم کے حدود میں، کسی جانور کا شکار نہیں کرنا، اور اس طرح کی کچھ اور پابندیاں لگائی گئیں۔ یہ تو ہے ان حاجیوں کے لیے، لیکن ہم سب کو بھی اس عبادت میں شریک کرنے کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے اگر قربانی کا ارادہ رکھتے ہو کہ تم نے قربانی کرنی ہے تو پھر تم بھی ان حاجیوں کی طرح پہلے عشرے میں یعنی ذو الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کی عید تک تم بھی اپنے بال نہ کاٹو، اپنے ناخن نہ کاٹو۔ یہ ایک طرح کی علامت بن جائے گی کہ تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو، اور جب وہ قربانی کر کے اپنے بال کاٹیں گے تو یہاں اور وہاں دنیا بھر کے لاکھوں لوگ وہ بھی اپنے بال کاٹ کر اپنے ناخن کاٹ کے اللہ کی راہ میں قربانی دے کر ان کے ساتھ ایک طرح کی شرکت کر لیں گے، اور اللہ رب العزت ان کی بخشش کا، ان کی مغفرت کا اور انہیں اجر و ثواب سے نوازنے کا اہتمام کر دیں گے۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ پر قدم قدم پر اللہ رب العزت تمام امت کو اس عبادت میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل کر رہا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ جو اجتماعیت کا سبق ہمیں دیا جا رہا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے ذاتی اختلافات، سیاسی اختلافات اور اس کے علاوہ بھی جو شیاطین بناتے رہتے ہیں انسانوں کے درمیان میں اختلافات، ان کو ختم کرنے کا یہی بنیادی اور بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ کی عبادات پر غور کیا جائے، اور اس میں سے یہ والا جو بنیادی سبق ہے اسے تازہ کیا جائے، تاکہ انسانوں میں شیطان کے بنائے ہوئے طبقات وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں، اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایک امت بن جائیں۔ سامعین گرامی، اگر ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یقین جانیے اس کی برکتیں ہمیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اس وقت حاصل نہیں ہوں گی کہ جب ہم ان عبادات کو محض ایک فرد کی عبادت سمجھ کے دوسروں سے الگ ہو جائیں اور اس کی بنیادی روح کو اختیار کرنے سے گریز کریں، ذاتی اختلافات کو چھوڑیں نہ، اور محض ذاتی مفادات کے چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پالنا شروع کر دیں اور مخالفت کرنا شروع کر دیں، اور دنیا میں اہل ایمان پر جو مصیبت کے طوفان اور پہاڑ توڑے جا رہے ہیں انہیں نظر انداز کر دیں۔ آخری بات کہ حج کی ایک بہت بڑی عبادت جو 10 ذو الحج کو کی جاتی ہے اور پھر 11-12 میں بھی اس کی اجازت ہے، وہ قربانی کی عبادت ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم
अलैहिमुस्सलाम की अज़ीम उश्शान और बेमिसाल क़ुरबानी, वो तो एक वक्त था, वो काम हो गया, अल्लाह ताला ने उसे कबूलियत बख्श दी, लेकिन क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को इस बरकत में शामिल करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़रिए से ये बताया कि तुम अपने अपने इलाक़ों में भी क़ुरबानी का अहतमाम करो। जो क़ुरबानी कर सकता है उसे क़ुरबानी करना चाहिए। और ईद के रोज़ इंशाअल्लाह जब आप लोग क़ुरबानी करेंगे तो हकीकत में उस सुन्नत इब्राहीम में शामिल हो जाएंगे और एक उम्मत की दलील बनते हुए अपने रब को राज़ी करने का अहतमाम फरमाएंगे। मैं इसमें आज भी इस बात को दोहराता हूँ और ईद के रोज़ भी इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ आप लोग ईद की नमाज़ अदा करेंगे इस बात को दोहराया जाएगा कि रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क़ुरबानी फरमाया करते थे तो अपना जानवर अपने सामने खड़ा करके जब ज़िबा करने का इरादा करते तो बाकायदा लिटाकर तेज़ छुरी अपने हाथ में पकड़ के जहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की तकबीर पढ़ते वहाँ कुरान मजीद की एक आयत बावाज़ बुलंद दोहराया करते थे। और वो आयत पूरे हज और पूरी क़ुरबानी का सबसे बेहतरीन और मुख्तसर तरीन फ़लसफ़ा है जिसमें हम सब शामिल हो जाते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते थे, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब हज़रात को ये आयत याद कर लेनी चाहिए। अगर कोई और भी आपकी क़ुरबानी को ज़िबा कर रहा है तो आप उसके साथ खड़े होकर ये आयत बाकायदा बावाज़ बुलंद दोहराएँ कि कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये एक अलामत है कि अल्लाह हमने एक जानवर तो अलामत के तौर पर ज़िबा किया, लेकिन हकीकत में हमारी पूरी ज़िंदगी आप ही के लिए है। और अगर कभी ये क़ुरबान करना पड़े तो हम इसके लिए भी तैयार होंगे। मेरा माल, मेरी जान, मेरी औलाद, मेरा रुतबा, मेरी मर्ज़ी, ये सब कुछ है अल्लाह, तेरी मर्ज़ी पर हम क़ुरबान करने के लिए तैयार हैं। तो इसको भी अपने जहन में रखिए। और ज़्यादा बेहतर है कि अपने हाथ से अगर अल्लाह ने ताकत दे रखी है और छुरी चलाने की हिम्मत दे रखी है तो अपने हाथ से ये कीजिए। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे कायद, एक ऐसे लीडर थे जो लोगों को सिर्फ तालीम नहीं दिया करते थे, बल्कि जो तालीम देते ख़ुद उस पर पहले अमल किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर 100 क़ुरबानियाँ की और 63 क़ुरबानियाँ अपने हाथ से ज़िबा की और बाकी सैयदना अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि आप ज़िबा फ़रमाएँ। तो एक मोमिन को कवी, ताकतवर, बाहिम्मत, और ये छोटे छोटे काम हैं बज़ाहिर, उसके लिए तो यकीनन तैयार रहना चाहिए और उसके साथ उन तकबीरात को और दुआओं को नज़रअंदाज मत करें। रसूलुल्लाह का फ़रमान है कि जब कोई शख्स अच्छी नीयत के साथ अपने रब को राज़ी करने के लिए क़ुरबानी करता है तो उसके क़ुरबानी के खून का पहला कतरा अभी ज़मीन पर गिरता ही है और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है। रसूलुल्लाह की बशारत है तो यकीनन ये बशारत दुरुस्त है। हम इस पर यकीन रखते हुए अपनी नमाज़ें, अपनी तकबीरात और अपनी क़ुरबानियाँ अल्लाह के हुज़ूर पेश करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन क़ुरबानियों और इबादात पर सही तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।